اہل سنت کے نزدیک بڑی شدت کے ساتھ شد و مد کے ساتھ جو گزشتہ شب ہے اس کو شب معراج کے حوالے سے منایا جاتا ہے، لیکن وہ ممالک جو اکثریتی شیعہ ممالک ہیں، ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے، بحرین ہے، افغانستان ہے، تو وہاں آج کا دن اہل تشیع شدت کے حوالے سے، شد و مد کے حوالے سے، شد و مد کے ساتھ روز مبعوث رسالت کے حوالے سے منایا جاتا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ دو باتوں میں اتفاق ہے، اور گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا چونکہ وقت کم ہوتا ہے خطبہ جمعہ میں تاکہ وضاحت ہو جائے کہ برادران اہل سنت کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی ان دو باتوں پہ اتفاق ہے کہ آج کے دن دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، پیغمبر اسلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، آپ مبعوث برسالت ہوئے، اس پہ اتفاق ہے۔ اور جو معراج کے حوالے سے تاریخ ہے اس تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، معراج کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے کہ معراج پیغمبر اکرم کو ہوا ہے، پیغمبر اعظم معراج پہ تشریف لے گئے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، ہمارے ہاں 3 روایتیں ہیں جو اس تاریخ کے حوالے سے ہیں کہ 17 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک اور 17 ربیع الاول، یہ 3 تاریخیں ہیں جو ہماری اہل تشیع کتب میں ہیں۔ یہ 3 روایتیں ہیں کہ پیغمبر اسلام کی یا تو آپ 17 رمضان المبارک کو معراج پہ تشریف لے گئے، یا 21 رمضان المبارک، یا پھر یہ 17 ربیع الاول کو۔ یہ 3 تاریخیں میرے عزیزوں کے طرف دیکھیے، توجہ کیجیے اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ 3 روایتیں جو ہے ہمارے ہاں بتائی جاتی ہیں، علماء مفسرین نے، علماء مورخین نے بتایا کہ ان 3 جو ہے تاریخوں میں اللہ کے حبیب معراج پہ تشریف لے گئے۔ حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی جن کی تفسیر ناقابل جواب، یا یہ کہ آج تک اس کی تردید بھی نہیں ہوئی، اور اتنی لازوال تفسیر ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر فلسفیانہ تفسیر یہ پڑھائی جاتی ہے، المیزان، جن کے مصنف حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی، عظیم فلسفی، اور جن کی قبر مبارک معصومہ قوم یعنی خواہر جناب امام علی رضا علیہ السلام کے حرم کے قریب جو ہے وہیں پہ ان کی قبر مبارک ہے، حضرت علامہ محمد حسین طباطبائی، جن کی تفسیر المیزان ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہے یہ 3 روایتیں کیوں ہیں، یہ 3 کی بات کیوں ہے کہ 17 ربیع الاول، 17 رمضان مبارک اور پھر 21 رمضان مبارک، وہ فرماتے ہیں یہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ پیغمبر کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوا، کئی دفعہ معراج ہوا۔ پیغمبر اسلام کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوا، گویا پیغمبر اسلام ایک مرتبہ معراج پہ تشریف نہیں لے گئے، چونکہ کئی دفعہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے روایات میں اور ان تاریخوں میں جو ہے اختلاف ہے۔ یہ بات جہاں تک پہنچ گئی آج کے حوالے سے، جیسے ہی ہمیں وہ گیٹ سامنے میں نظر آئے گا، گیٹ کھولے گا تو ادھر سے بات ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب چونکہ غار حرا میں تشریف لاتے تھے اور آپ تنہائی کے عالم میں، خلوت کے عالم میں عبادت خدا میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ انتہائی تنہائی میں، خلوت میں، عبادت خدا میں مشغول اور مصروف تھے کہ ایک آواز آئی، یا محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز آئی۔ اللہ کے حبیب نے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھر آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے حبیب نے جب دیکھا ایک نورانی مخلوق جسے جبرائیل کہا جاتا ہے، وہ سامنے موجود ہیں اور یہ جملہ کہا، یا محمد اقرا،
اے مصطفیٰ پڑھیے. ٹھیک ہے جی. اللہ کے حبیب نے جواب میں ارشاد فرمایا ما اقرأ، میں کیا پڑھوں؟ توجہ، میں کیا پڑھوں؟ تو جبرائیل نے دوبارہ عرض کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس اللہ نے تجھے خلق کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے. تو اللہ کے حبیب نے وہ سب کچھ پڑھ دیا جو اس نے پڑھا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور علامہ علی نقوی نے خود جملہ لکھا ہے کہ چونکہ قرآن کا علم سینے میں نبی لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے، تو پیغمبر اسلام نے وہ کچھ پڑھ دیا جو کچھ جو ہے آپ کے سینہ اقدس میں موجود تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور علامہ نجم الحسن قرآنوی نے لکھا ہے کہ یہ جملے جبرائیل نے یہ اس لیے کہے، یہ آپ کے متحرک، آپ کی تحریک اس لیے تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ نزول قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. نزول قرآن کی لہذا یہ تحریک جبرائیل کی اس وجہ سے تھی. کہا اقرأ پڑھیے. تو پوچھا ماں کا کیا پڑھو؟ تو اب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب اللہ کے حبیب نے پڑھنا شروع کیا. اب جبرائیل نے بیٹا متوجہ، یہ مختصر انشاءاللہ جیسے لنگر نیاز آ جائے میں چھوڑ دوں. تو جناب جبرائیل نے پیغمبر کو نماز کا اشارہ بھی کیا، وضو کا اشارہ بھی کیا، تعداد رکعت کے متعلق بھی اشارہ کیا. اللہ کے حبیب نے فوراً وضو کیا، نماز پڑھی، اور وہ کائنات میں پہلی نماز نماز ظہر تھی جو میرے نبی نے ادا. ٹھیک ہے جی. آپ نے جبرائیل نے اشارہ کیا کہ وضو کی طرف متوجہ کیا، نماز کی طرف متوجہ کیا، اور تعداد رکعت کے متعلق جو ہے متوجہ کیا. تو اللہ کے حبیب نے جب وضو کیا اور نماز پڑھی تو وہ پہلی نماز جو حضور نے پڑھی وہ نماز ظہر تھی. اب اللہ کے نبی وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، نبوت کے منافی باتیں ہیں، نبوت کے خلاف باتیں ہیں کہ جبرائیل نے سینہ چاک کیا. ٹھیک ہے جی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس غلاظت کو آب زمزم سے پاک کیا، پھر سینہ سی دیا. توجہ فرما جی. نہیں من گھڑت ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں. اب یہاں سے اللہ کے نبی گھر تشریف لائے اور یہ ساری بات جو جبرائیل کے ساتھ ہوئی جی جناب خدیجہ کو بتایا، علی جبر ابی طالب کو بتایا. نماز کا وقت ہو چکا تھا، تینوں نے وضو کیا، نماز عصر با جماعت پڑھی. یہ وہ پہلی نماز تھی جس کا امام مصطفیٰ تھا، مقتدی اس میں بلا فاصل مقتدی خدیجہ والی تھی. اور علی نے کہا ہے کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے جی میں اس وقت نبی کا بلا فاصل نمازی تھا، بلا فاصل پیچھے نماز پڑھنے والا تھا. اب دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز کیا. اور پھر ایک شرف علی ابن ابی طالب کا ایک اور بھی ہے، وہ پیغمبر کا بھی ہے، علی ابن ابی طالب کا بھی ہے. فرمایا علل مصلی الی القبلتین. یہ تیسری خلافت کے دور میں بطور احتجاج، ٹھیک ہے، جو فضائل جو کی روایت ہے نا، میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں، اس میں یہ بھی کہا تھا علل مصلی الی القبلتین، میں علی وہ ہوں جو دو قبلوں کا نمازی ہوں.
انا المصلی علی القبلتین، میں دو جو ہے قبلوں کا نمازی نہیں ہوں، بیت المقدس کی طرف بھی میں نے نماز شروع کر کے پڑھی ہوئی ہے اور بیت اللہ کی طرف بھی رکھا کے نماز، اور یہ بھی علی کو شرم ہے جی میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے. جو مصلی علی القبلتین ہے وہی ہے جس کی تلوار پہ رمحین ہے، دو دھاری تلوار ہے، ٹھیک ہے جی رمحین، ٹھیک ہے جی روم ایک تھا جو کہتے ہیں رمحین. آپ تک غلطہ کرنا ہے انہا مرغے اور کٹے نے پکڑ دے ہوئے. میں اگے اسے پریشانی ہے سلوات پڑھیے محمد والے کتاب ختم بھی ہو گیا، پریشانیوں صورت یاسین شروع کر رہی. سلوات پڑھیے محمد والے. ٹھیک ہے تو مہاراج علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جناب سیدہ خدیجہ کو آگے بتایا، ٹھیک ہے جی. فوراً ان دونوں ہستیوں نے اظہار ایمان کیا، دونوں سے اظہار ایمان کیا، اور سب سے سابق الاسلام یا علی کی ذات ہے یا جناب خدیجہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی. سابق الاسلام یہ دو ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور علامہ نجم صاحب کراوی نے یہ دعوت اللہ شیرہ کو آگے لے کے نیچے جو حاشیہ لکھا ہے، یہ کہنا کہ ایمان لائے یہ جملہ علی کے لیے درست نہیں ہے. ایمان لائے یہ جملہ درست نہیں ہے، ایمان و اسلام کا اظہار کیا، کیونکہ نبی سے پہلے تو نہیں کر سکتے تھے نا، نبی نے کہا فوراً اظہار ایمان کیا ہے، اپنے مومن کا ہونے کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب جو حکم ملا اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال 1 دن، ٹھیک ہے 40 سال 1 دن، ٹھیک ہے. پھر یہ تبلیغ جو ہے 3 سال تک مخفی ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے جی. مخفی یعنی پوشیدہ طور پر تبلیغ ہوتی رہی، فرائض کی انجام دہی ہوتی رہی، مخفی. اب حکم ہوا، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ فرما رہا ہے فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے اب اس امر کی تکمیل کر دیجیے، ٹھیک ہے جی. فاصدع بما تؤمر، جو حکم ملا ہے لہذا اس کی تکمیل کر دیجیے. اور ساتھ ہی جب آمادہ ہوئے میرے نبی اس حکم کو بجا لانے کے لیے جس کا امر تھا، جس کا حکم تھا، اب یہ بھی اللہ نے ہدایت دی. اب بتانا کسی ہے پہلے، کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے ان قریبیوں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ٹھیک ہے جی. اقرب الاقارب کالاقارب، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جی اقرب الف کے ساتھ، ایک اقرب ہوتا ہے عین کے ساتھ. جو الف کے ساتھ اقرب ہے اس کے معنی قریبی، جو عین کے ساتھ ہے اس کا معنی ہوتا ہے بچھو. بعض قریبی بعض بچھو کی معنی ہو جی. الاقارب کالاقارب، بعض قریبی جو ہے وہ بچھو کی معنی ہوتے ہیں. تو بہار روک ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریبیوں کو پہلے اسلام کی دعوت دیجیے. اب علی ابن ابی طالب 10 یا 9 یا 11 سال، یہ علی ابن ابی طالب کہا ہے بھائی علی جاؤ اولاد عبد المطلب میں سے یہ 40 افراد کو، ان 40 افراد کو دعوت دے دو اور میرے لیے دعوت کا بھی انتظام کرو. کیا؟ ایک بکری کی ران، ایک پیالہ دودھ کا، 3 یا 3 سیر دیگر یا آٹے کی روٹی کا بندوبست. علی سے کہا، علی سے پہلے اللہ کے نبی، اے بھائی میرے لیے ایک دعوت کا انتظام کرو. وہ دعوت کی کتنی ہونی چاہیے؟ ایک بکری کی ران، ٹھیک ہے جی، ایک جو ہے پیالہ جو ہے دودھ کا، اور 3 یا 3.25 سے لکھا ہوا کہ جو ہے آٹے کی جو ہے روٹی، اس کا بندوبست. اور آپ کو فکر ہے 9-10 سال کا بچہ جب بھی جو ہے کس چیز کی ضرورت ہو باپ سے مانگتا ہے،
جی باپ سے ہی تقاضا کرتا ہے. نبی نے حکم دیا، کسی روایت میں نہیں ہے کہ نبی نے جیب میں سے کچھ دیا بھی ہو. ہاں چلو دو تاریخ تین چار تفسیر تاریخیں آپ کے گھر میں موجود ہیں. آسو مقال بھی ہے، 14 ستارے بھی ہیں، اور سیرت امیر المومنین علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کی بھی ہے، تاریخ اسلام بھی علامہ نقل صاحب کی ہے، جا کے دیکھیے گا. بس اللہ نے نبی نے کہا کہ یا علی میرے لیے ایک دعوت کا انتظام بھی ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے، وہ اتنا ہونا چاہیے، ایک بکری گران کی، ایک پیالہ دودھ کا، اور 3 یا 3.25 سے جو ہے آنے کی اور روٹی کا جو ہے بندوبست کیجیے. ٹھیک ہے، لیکن اپنی جیب میں سے کچھ دیا نہیں ہے. عقل کہتا ہے یا قرائن بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ قرائن بتاتے ہیں. عقل بتاتا ہے کہ 9 سال کا بچہ یقیناً باپ کے پاس گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، یقیناً باپ کے پاس گیا ہوگا. تو پھر ابو طالب نے جو ہے یہ بندوبست کیا. علی ابن ابی طالب نے جو ہے وہ 40 افراد کو جو ہے دعوت دیے، جن میں ابو لہب بھی تھا، حمزہ بھی تھے، عباس بن عبد المطلب بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ جناب ابو طالب. ٹھیک ہے، یہ جو ہے 40 جن میں یہ حضرات بھی موجود تھے. اب روایت یہی کہتی ہے کہ جب یہ دعوت کا انتظام ہو گیا، بندے زیادہ تھے، کھانا کام تھا، ایک رات اربوں کیا نہیں جاتی جو رہ گئے سعودیہ یا دبئی میں، وہ پوری رات میں ایک بندہ بیٹھ کے کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم بھی عمر میں گئے تھے، ہمارے پاکستانی جو نے دعوت کی وہ بکری کی رات میں ایک بلا کے لے آیا. تو بہرحال یہ اربوں کے لیے جو ہے کیا تھا، ایک بکری کی رات ہے، ٹھیک ہے، ایک پیالہ دودھ کا ہے، 3.25 کلو جو ہے آٹے کی روٹیاں ہیں، اور یہ 40 افراد کھانے والے ہیں. اللہ کے نبی نے پہلے وقت یہی پہلا لمحہ ہے معجزہ دکھا دیا. نہ مانے تو کوئی نہ مانے نا. ٹھیک ہے جی، یہ معجزہ نہیں ہے کہ 40 افراد کھا بھی جائیں، روٹیاں بھی بچ جائیں، ران کا گوشت بھی بچ جائے، دودھ بھی بچ جائے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. اچھا، یہی میں جو میں اکثر جملہ بھی کہا کر جب یہ میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں میں جملہ کہا کرتا ہوں، اگرچہ ہمارے ہاں بھی روایت موجود ہے، ہمارے علماء اسے مسلم روایت سمجھتے ہیں. اور وہاں کے ہاں روایت تھا کہ دیہاتوں میں بچوں کو بھیجا جاتا تھا کہ دیہات کی ایک تو پانی خالص ہوتا ہے، آب و ہوا خالص ہوتی ہے، وہاں کی زبان خالص ہوتی ہے. شہروں کے اندر زبان میں مکسنگ ہو جاتی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، اردو بھی ہے، پٹھان بھی ہے، بلوچی بھی ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں، تو مکسنگ ہو جاتی ہے. جو دیہات کی زبان ہے خالص ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غذا خالص ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور باقی آب و ہوا بھی خالص ہوتی ہے، یا تو پولوشن ہوتی ہے کے وغیرہ. تو لہذا پھر زبان میں پختگی کے لیے، فصاحت کے لیے جو ہے بچوں کو دیہاتوں بھیجا جاتا تھا. اللہ کے نبی کائنات میں تشریف لائے. ٹھیک ہے جی، باقی عورتیں آئی ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں کہ جناب حلیمہ سعدیہ آئی ہیں. جناب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ امیروں کے بچوں کو اٹھا لیا، ایک یتیم رہ گئے، یتیم عبداللہ. ٹھیک ہے جی، آمنہ کا لال کہاں پر، یہی میرے حصے میں ہے، اٹھا لیا. یہ تو سنتے رہتے تھے. آپ کی اونٹنی خوبصورت تھی، بڑی لاغر تھی. ٹھیک ہے جی، سخت رفتار، سب سے آخر میں پہنچی، کیونکہ دبلی پتلی تھی، کمزور تھی، لاغر تھی. وہ جو ہے اونٹنی وہ سب سے آخر میں پہنچی ہے. لیکن جیسے ہی میرے محمد کے قدم آئے ہیں، ٹھیک ہے جی، میرے نبی کے قدم آئے ہیں، وہ جو ہے وہ اونٹنی جو ہے تیز رفتار بھی ہو گئی ہے، وہ طاقتور بھی ہو گئی ہے. جو سب سے آخر میں آئی تھی سب سے پہلے پہنچ گئی ہے. میں یہاں پہ استدلال کرتا ہوں، اگر یہ آنے والا بچہ نبی نہیں تھا تو یہ معجزہ کیسا ہے جی؟ اگر یہ آنے والا بچہ اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ معجزہ کیسا ہے؟ یہ کرامت کیسی ہے؟ یہ کرامت و معجزہ دلیل ہے کہ آنے والا بچہ نبی بن کے آیا. ٹھیک ہے، بات اب یہ 40 افراد کھانا لگ گیا. ٹھیک ہے جی، جب سب نے کھا لیا، بچ بھی گیا. روایت کہتے ہیں قام محمد ان یتکلم، حضور کھڑے ہوئے جس مقصد کے لیے بلایا تھا تاکہ وہ کلام کریں، وہ بات کریں.
ابھی میرے نبی کچھ کہنے چاہتے تھے جی. قام ابو لہب من نہجۃ، ایک کونے میں سے ابو لہب کھڑا ہوا. اس کی بات سنا، قوموا وانصرفوا، اٹھو واپس چلے جاؤ، تمہیں نظر نہیں آیا بڑا جادوگر ہے تھوڑے سے کھانے میں جی، یہ بڑا جادوگر ہے، اس کی باتیں نہ سننا. تھوڑے سے جو ہے کھانے میں سب کو سحر بھی کرا دیا ہے، کھانا پھر بھی بچ گیا ہے. ٹھیک، لوگ جو ہے اس کے بہکاوے میں آ گئے. ٹھیک ہے، جو اٹھ کے چلے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے یا علی، انہیں کہہ تو کل پھر آ جانا جی، کل پھر آ جانا جی. ایسے جو ہے عقل کے اندر کے لیے ضمیر کے مردہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، کھانے کے لیے آ گئے، کھانے کے لیے آ گئے. تو جو اب اگلے دن آ گئے، پھر وہی جو ہے کھانا تناول کیا، کھایا اس نے جی، کھانا بچ گیا. قام محمد ان یتکلم، حضور کھڑے ہوئے تاکہ کوئی کلام کرے، لیکن پھر وہی ابو لہب نے حرکت کی کہ قوم وانصرفوا، اٹھو واپس چلے. اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتیں نہ سننا. جو اس کی سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سب دوسرے دن بھی مجمع اٹھ کے جانے لگا اور چلا گیا. ٹھیک ہے، لیکن پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی یا علی کہو کل پھر آ جانا، کل پھر آ جانا. ہمارے علماء نے پڑھا ہے کہ لطیف شاہ جی نکتہ کہا ہے ابھی تک تو میرے نبی بولا ہی نہیں، میرے نبی نے کلام ہی نہیں کیا، میرے نبی نے خطی خطاب ہی نہیں کیا. ابو لہب کو کیا پتہ، کیسے پتہ چل گیا کیا کہنے والا ہے جی. ابھی تک میرے نبی کو کلام کا موقع ہی نہیں دیا، بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، خطاب کا موقع ہی نہیں دیا، پہلے ہی مجمع کو بھڑکا کے اٹھا دیا جی. اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جادو کر دیتا ہے. جو اس کے بعد بیٹھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے جی. کیا یہ کیسے سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنے والا ہے؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کیا کہنا تاریخ کا، کہ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ سمجھ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ سمجھدار ہیں. کوئی سمجھ آتا ہے کیا کہنے والا ہے، کوئی سمجھ آتا ہے کیا لکھنے والا ہے جی. کوئی سمجھ آتا ہے کہ کیا کہنے والا ہے، کوئی سمجھ آتا ہے کیا لکھنے والا ہے. ابھی نبی نے کہا تھا بس عیدونی پہ توادر. ٹھیک ہے جی، اسے جو ہے کتاب سے قلم لے میں لکھ دیتا ہوں، تمہاری ہدایت کا وسیلہ سمجھ لیں آپ کیا لکھنے والا ہے جی. بہرحال تو یہ 40 افراد جو ہے، اب روایت کہتی ہے کہ جب تیسرا دن آیا، یا دوسری روایت چوتھا دن، تیسرا دن کی زیادہ روایات میں تیسرا دن کی ہے. اب تیسرا دن جو ہے کھانا کھا لیا، اللہ کے نبی حضور کھڑے ہوئے تاکہ جس مقصد سے بلایا ہو کلام کرے، گفتگو کرے اپنی حرکت کے مطابق. پھر اٹھا ابو لہب. اب تاریخ نے اور منظر دیکھا جی، جو تاریخ میں منظر پہلے نہ دیکھا تھا، اب تاریخ نے وہ منظر دیکھا. جو ابھی مولانا صاحب نے اپنے جو ہے اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ ابو طالب کو ڈانٹ کے جملہ کہا جی، جملہ کہا اسکت یا آورو، ایک کانے کہیں گے ایک بھیجے کہیں گا، بیٹھ جا ماں انت وہذا. اپنی شخصیت بھی دیکھ، میرے نبی محمد کا مقام بھی دیکھ. تو کہا ماں انت وہذا، اپنا مقام بھی دیکھ. اربوں میں جو ہے لیکن آپ کی بہت ہی دیکھ میرے کے ساتھ جو ہے تو جیسے کہتے ہیں کہ تو مخالفت کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے. مانتا ہوا اپنی حیثیت بھی دیکھ، میرے بیٹے محمد کا مقام بھی دیکھ، میرے بیٹے محمد کا مقام بھی دیکھ. اور ایک جملہ کہا جی جیسے یہ بیٹھا، اور ایک جملہ کہا جناب ابو طالب، اور وہی علی نے بعد میں کہا. ابو طالب نے کہا اب سارے بیٹھ جاؤ، خاموشی سے میرے محمد کا پیغام سنو. اگر کوئی اٹھا جی میں تلوار نکالوں گا، اگر زبان کسی نے دراز کی تو زبان کھینچ لوں گا، کسی نے ہاتھ اٹھایا انگلی توڑ دوں گا. جی اب جب یہ ابو لہب بیٹھ گیا، یہ
انداز بھی ہم نے دیکھا، ہوش کو جاؤ اگر ڈانٹ بھی کہا بیٹھ جا کہاں کھانے کہیں گے بھی، لیکن ادھر کیا تاریخ تھی احترام کے ساتھ عدم کے ساتھ جو ہے جی سر جھکا کے کہا قل یا سیدی و مولا، قل یا سیدی و مولا، اے میرے آقا اے میرے سردار محمد بیٹے اٹھئے بلغ رسالت ربک، بلغ رسالت ربک، اپنے جو ہے پیغام اپنے پروردگار پیغام پہنچا دیجئے جی فَإِنَّكَ مُصَدَّقٌ وَصَادِقٌ، میں گواہی دیتا تو سچا بھی ہے اور تیری سچائی کی گواہی بھی دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب میرے نبی کھڑے ہوئے ہیں، سلام پڑھیے محمد والے جی۔ اچھا، اب میرے نبی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کے اندر مرقوم ہے، اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اے اولاد عبد المطلب، انی واللہ ما عالم شعبا فی العرب جاء قومہ بافضل مما قد جئتکم بہ، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے جو پیغام میں لے کے آیا ہوں اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیغام آیا ہو۔ اے اولاد عبد المطلب، میں جو پیغام لے کے آیا ہوں یہ میرے علم میں نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے، یہ تو الگ تو عالم ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اب تک جو پیغام بھی آیا ہے اس پیغام سے افضل پیغام کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، انی واللہ ما عالم شعبا فی العرب، عرب میں کوئی نوجوان جو ہے جو بھی پیغام اپنی قوم کے پاس لے آیا ہے بافضل مما قد جئتکم بہ، اس پیغام سے افضل نہیں ہے جو میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ کہنے کے بعد کہا انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہارے پاس جو ہے دنیا اور آخرت کا بہترین پیغام لے کے آیا ہوں۔ دنیا اور آخرت کا خیر بہترین پیغام میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ وَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى أَنْ أَدْعُوكُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے امر دیا ہے میں اس پیغام کی طرف تمہیں دعوت دوں۔ وہ امر وہ پیغام جو میں لے کے آیا ہوں اب مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے فرمایا ہے کہ اب اس پیغام کی طرف میں تمہیں دعوت دوں۔ اب یہ پیغام پہنچانے کے بعد 3 جملے اور بھی ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کرنے کے بعد اب کہا فَأَيُّكُمْ يُعَاذِرُنِي عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ، او خاندان بنی عبد المطلب کے لوگ بیٹھے ہو، میرے اس پیغام پہنچانے میں میرا کون مددگار بنے گا؟ ٹھیک ہے جی، اس امر کے پہنچانے میں اور اس تبلیغ رسالت میں اور اس پیغام کے پہنچانے میں تم میں سے کون میرا مددگار بنے گا؟ لیکن جو بھی بنے گا ساتھ یہ بھی کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، جو بھی میرا مددگار بنے گا وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، اور کیا ہے وہ خلیفتی فیکم، اور وہ جو ہے تمہارے اندر میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ جی علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جی 2-3 بندوں کے علاوہ باقی تو متوجہ نہ ہوئے، 2-3 متوجہ بھی ہوئے، ان میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا، ایک 9 یا 10 سال کا بچہ، کمزور سا بچہ، پنڈلیاں کمزور، بار بار کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا علی بیٹھ جاؤ، ان میں سے کل کوئی نہ کہے کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ جی کہ مجھے موقع کوئی نہیں ملا تھا جی، لہذا یا علی تم بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، 2 دفعہ یا 3 دفعہ علی روایت کہتے ہیں کہ اٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جب کوئی نہیں کھڑا ہوا اب کھڑے ہوئے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اب کھڑے ارے خوبصورت جو ہے جملہ یہاں پہ ملتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کیسے کھڑے ہوئے. ایک جملہ کہا اس عمر میں، اس تبلیغ میں، اس پیغام کے پہنچانے میں تیرا مددگار ہوں. ٹھیک ہے جی، اس پیغام کے پہنچانے میں تیرا پیغام. اب جملہ سنیے گا، یہی علی نے جو ابو طالب دے گئے. اب کوئی میرے محمد کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آنکھ پھوڑ دوں گا، جسے ہاتھ اٹھایا ہاتھ توڑ دوں گا. اگلا جملہ، اگر کوئی جو ہے شرارت کرے گا اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا. جی پیٹ پھاڑ دوں گا. یہ 9 یا 10 سال کو بچہ کہہ رہا ہے، بڑوں کو کہہ رہا ہے. جی بڑے بیٹھے ہوئے جی. اب جیسے ہی علی نے یہ کہا، اب روایت کہتی ہے کہ نبی کا علی کا چہرہ تھا پیغمبر کی طرف. جی اب پیغمبر نے دونوں کندھوں سے یوں گھما کے چہرہ کر دیا ان کی طرف. علی کا چہرہ گھما کے جو ہے ان کی طرف کر دیا. اور اب یہ جملہ کہا کہ ان ھذا اخی ووصیتی وخلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، اور تمہارے اندر میرا خلیفہ بھی ہے. نعرہ حیدری. یہ جو ہے میرا بھائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، اور تمہارے اندر میرا خلیفہ بھی ہے. یہ کہنے کے بعد اب جو ہے جو نبی نے جملے کہا ہے، خدا کی قسم ان جملوں کا وزن دارین کی جو ہے یہ وزن میں نہیں آ سکتے. جو نبی نے جملے کہا فاسمعوا لہ واطیعوا امرہ، اس کی ہر بات کو سنو، علی کے ہر امر کی اطاعت کرو. اب کچھ لوگوں نے تمسخر بھی کیا، جو روایت کہتی ہے یہ مذاق بھی اڑایا اور گولیاں مار کے. اب اردو کا جملہ لکھا ہے مفتی جان حسین نے، کھنتریا یا کیا جملہ لکھا ہے، ان کی چونکہ فصیح زبان تھے. ٹھیک ہے، ہمارے علم میں گولیاں مار کے انٹے مار کے کہا جناب ابو طالب سے کرو بیٹے کی اطاعت. جی کرو جو ہے بیٹے کی اطاعت. اب روایت کہتی ہے کہ جناب ابو طالب نے غصہ نہیں کیا. جی ابو طالب نے کہا بدبخت کہیں گے، جی تمہیں نہیں یہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمسخر اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب جو ہے تم کرو اپنے بیٹے کی اطاعت. کیسا مذہب آ گیا، کیسا دین آ گیا ہے، کیا باپ پہ بھی واجب ہو گیا کہ بیٹے کی جو ہے اطاعت کرے؟ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے بیٹا اس قابل ہو گیا ہے، بیٹا اس قابل ہو گیا ہے کہ باپ پہ بھی واجب ہو گیا ہے کہ اس کی اطاعت کرے. بس ہم نگران گرامی کا اشارہ کر دیا گیا. بس آخری جملے اور آپ کی دعوت تمام کرو. اب یہ واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے 3 سال مخفی تبلیغ ہوئی. ٹھیک ہے جی، یہ سن 462 میں واقع ہوا. سن 462 میں یہ جو ہے دعوت جو رشیدہ یا یہ کہ اعلان نبوت، یہ پورا واقعہ جو ہے یہ ہوا. اس کے بعد کھول کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ جناب ابو طالب، ٹھیک ہے جی، سید البطحاء، شیخ البطحاء، ان کے خوف کی وجہ سے میرے نبی کو غزا پہنچانے پہ، نقصان پہنچانے پہ قادر نہ ہوئے. ان بدبختوں نے نوخیز نوجوانوں کو کہا کہ جب بھی محمد گزرے ان کو جو ہے پتھر مارو، ٹھیک ہے جی، پندی مارو، یا سکھاؤ. میں یہ جملہ پڑھ کے اچھی اس جملے میں جو ہے جو میں عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے. گھر میں جہاں سے نصرت رسول کا آغاز ہوتا ہے، نصرت رسول کا آغاز ہوتا ہے. جیسے دیکھا کہ پیغمبر کے جو ہے جسم تک پہ خون لگا ہوا ہے، لباس پہ خون لگا ہوا ہے، اور پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ محمد بھی نہیں کہا، بھائی بھی نہیں کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ عرب کے بچوں نے جو ہے یہ پتھر مارے ہیں. جو اگر اللہ یا جامع چھوڑے جو مفتی صاحب نے پڑھے ہیں، نبی نے بھرائی ہوئی آواز میں، دکھ بھرے لہجے میں، جیسے اپنے سے اظہار کیا جاتا ہے جی، جو بھرائی ہوئی آواز میں کہا بھائی علی، ان مشرکوں نے جو ہے یہ جو ہے پتھر مارے، مشرکوں کے بچوں نے، میں زخمی ہو گیا. اب کہا اے یا رسول اللہ اب جب جانا اکیلے نہ جانا، جی آپ جب جانا تو پھر اکیلے نہ جانا،
ٹھیک ہے. اب روایت یہ کہتی ہے کہ گٹھلیاں، بعض روایت میں گٹھلیاں کھجور کے لیے، ٹھیک ہے، بعض روایت میں گٹھلیاں نہیں، ایسے ہی جو ہے آپ پیچھے پیچھے جا رہے تھے. اب ناجل براغہ میں جملہ علی کا، میں تو رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. میں ایسے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہر اس جو ہے حرکت کی انہوں نے اپنے معمول کے مطابق اب حرکت کر کے علی ابن ابی طالب نے ہے ایک کو پٹکا، دوسرے کو، تیسرے کو، کسی کی لات توڑی، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کی جو ہے ہاتھ توڑا. ٹھیک ہے. سارے زخمی ہو گئے. یہ بچے جب گھر آئے ہیں توجہ تو ان کے باپوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ سب نے کہا قاسمنا علی، علی نے ہماری پسلیاں توڑ دی. علی نے ہماری پسلیاں توڑ دی ہیں. اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب محمد عربی زخمی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو جناب ابو طالب نے ایک دفعہ تو کہا بدبختو، ٹھیک ہے جی، مقابلہ تم مجھ سے کرو جی، وہ میرے بھتیجے محمد سے جو ہے اور پھر بچوں کے ذریعے کراتے ہو. تو کہا بچے ہیں، بچے نے یہ حرکت کی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ اب جب علی نے پسلیاں توڑی ہیں، آئے ہیں یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ کے جن کے بچوں نے کسی کی آنکھ توڑی ہے، کسی کا ہاتھ توڑا ہے، کسی کی انگلی توڑی ہے، کسی کی پسلی توڑی ہے، کہ تیرے بیٹے علی نے یہ کیا ہے. ابو طالب نے بچہ تھا، بچہ تھا، میں کیا کر سکتا تھا؟ ہاں بچے نے جو ہے یہ کام کیا نا جی. اب لفظ قاسم، کاف دونوں تو والا بسا، کاف دونوں کا زواد میم، قاسم اس کے معنی ہے پسلی توڑنا، اور قزیم کے معنی ہے پسلیاں توڑنے والا. بچپن میں علی کا نام قزیم پڑ گیا، بچپن میں وہی تھے، علی کا نام پڑ گیا قزیم، پسلیاں توڑنے والا. ٹھیک ہے. اور یہاں بھی فخر ہے، ایک اور نام پہ فخر ہے، بات لمبی ہو جائے گی کہ جب جو ہے علی ابن ابی طالب جھولے میں، چھوٹے بچے تھے، جھولے میں سوئے ہوئے تھے، اور آپ کی ماں جو ہے کسی کام کے لیے تشریف لے گئی، واپس آئی تو کیا دیکھے ایک اژدہا ہے، دو ٹکڑے ہوئے پڑا ہے جی، دو ٹکڑے اسے ہوئے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا حیاک اللہ یا حیدر، اے چیرنے پھاڑنے والے، تجھے اللہ سلامت رکھے. حیاک اللہ یا حیدر، ہے چیرنے پھاڑنے والے، خدا تجھے سلامت رکھے. اور علی نے اپنے اس نام حیدر پہ فخر کیا ہے کہ جب مرحب کے مقابلے میں گئے ہیں تو مرحب نے کہا تھا انا الذی سمت امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو علی نے بھی جواب میں کہا انا الذی سمت امی حیدر، میں ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا. اب اللہ جی یہ درمیان میں آ گیا تھا. یہ قزیم جو معنی پسے توڑنے والا. جنگ احد میں طلحہ ابن ابی طلحہ، طلحہ ابن ابی طلحہ جو لکھا ہے علامہ مفتی جعفر سرور نے سیرت امیر المومنین میں لکھا، طلحہ ابن ابی طلحہ یہ علی کے مقابلے میں آیا اور انہیں پوچھا میرے مقابلے میں آنے والا کون نوجوان ہے؟ میرے مقابلے میں آنے والا کون نوجوان ہے؟ تو علی ابن ابی طالب فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں. فوراً ایسے کہا جی قد علمت یا قزیم انہو لا یسجر علی احد غیرک، اے علی مجھے بھی معلوم تھا کہ میں تیرے علاوہ کوئی اور میرے مقابلے میں اے پسلیاں توڑنے والا کوئی جرات بھی نہیں کر سکتا ہے. مجھے بھی معلوم تھا کہ تیرے علاوہ میرے مقابلے میں آنے کے لیے کوئی جسارت اور جرات نہیں کر سکتا ہے. لفظ قزیم کے ساتھ یاد کیا. علامہ مفتی جعفر صاحب نے قبلہ بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اس نے علی کے بچپن والا جملہ، بچپن والا لقب یاد کیا ہے، اے قزیم، اے پسلیوں کے توڑنے والے. اس کا مطلب ہے یہ بھی ان میں تھا، یہ کیا علی نے جو پسلیاں توڑی تھی یہ ان میں تھا، اور یاد تھا یہ وہی ہے جو پسلیاں توڑنے والا ہے.